نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد بھی ہمارا یہی موضوع تھا، اس میں کچھ پہلو کور ہو گئے تھے، کچھ چیزیں کچھ باتیں بیان ہونا باقی ہیں جس میں سمجھتے ہیں کہ ابھی تفصیل یا وضاحت ضروری ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ صبح تفصیلی بات ہوئی تھی ایک پہلو پہ جس کو ہم زمانی پہلو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات پوری زندگی کے لیے ہے اور ہر دن کے لیے ہے، سال کے 12 مہینے کے 30 دنوں کے لیے ہے، کہ موسمی دین نہیں ہے۔ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے۔ دوسرا پہلو کہ یہ زندگی کے سارے معاملات کے لیے ہے، اس پہ ہم گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام یا دین کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کو تھوڑا سا غلط فہمی کا ہم شکار ہیں، ہم دین و دنیا کی بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کچھ اور ہے، دنیا کچھ اور ہے، کچھ معاملات دینی ہیں، کچھ معاملات دنیاوی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ دین ہم سمجھتے ہیں عبادات کو، عبادات کے معاملے کو، عبادات کے پہلو کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، جبکہ وہ دین نہیں ہے، وہ تو عبادات ہیں۔ ہماری دنیا دراصل دین ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی تو دنیا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے دین میں ہمیں دیا کیا ہے کہ یہ دنیا کیسے گزارنی ہے، یہی دین ہے، یہی کوڈ آف لائف ہے۔ ہم نے دین کو الگ سمجھ لیا ہے اور دنیا کو الگ سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات ہیں، اس میں دین کا کیا کام ہے؟ نہیں، دراصل دین دنیا گزارنے کا نام ہے، دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یہ دین ہے۔ زندگی میں پیدائش سے لے کے مرنے تک، اس کے بعد تک سارے معاملات اس دین میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کر دیے۔ زندگی سے موت کے درمیان کے تمام معاملات جو بھی ہمارے ساتھ اس زندگی میں پیش آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ سارے معاملات ہم تک پہنچا دیے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اتنا واضح اور اتنا مفصل دین اور اس وقت اس کرۂ ارض پہ کوئی نہیں ہے جس نے سونے سے جاگنے تک، دن اور رات، یہاں تک کہ واش روم تک کے معاملات آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لین دین کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں، دنیا داری ہے۔ اور دنیا داری میں جو شخص چالاکی، دھوکہ دہی، اس چیز کی طرف نہیں آتا، وہ راست گو رہتا ہے، وہ ایمانداری سے کام لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو تو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سادہ آدمی ہے۔ یہ عجیب ہمارے تصورات بن چکے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے تصورات ہیں۔ ایمانداری کو ہم سادگی کہتے ہیں، راست گوئی کو ہم سادگی کہتے ہیں، اور جو چرب زبانی استعمال کرے، جو معاملات میں 2 نمبری استعمال کرے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا چالاک اور ذہین ہے، ذہین و فتین آدمی ہے۔ یہ لوگوں کو ایسے کہانی کرا جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں چلنے دیتا، یہ بڑا ذہین ہے۔ وہ ذہین نہیں ہے، وہ دین سے دور ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہوا، دین کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق معاملات کو سیدھا رکھتا ہے، تو وہ دراصل ذہین ہے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ ہم اپنے زندگی کے معاملات کو اگر دیکھیں، 2-4 پہلوؤں کو میں سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے تمام معاملات کے لیے احکامات، قوانین بیان کر دیے ہیں۔ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے شرعی مسائل کیا ہیں، شادی کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے کیا مسائل ہیں، کیا احکامات ہیں، کون سی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے، لو جی زندگی میں ایک بار تو شادی کرنی ہے، اب اس میں بھی انجوائے نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے۔ ہم جتنی نافرمانیاں، جتنی خرافات سمجھ آتی ہیں وہ ساری شادی پہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔
نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی آخری حد تک لے کے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ گھروں میں کے معاملات درست نہیں ہیں۔ کیسے درست ہوں گے جب ہم نے شرعی معاملات کو سامنے رکھا ہی نہیں۔ اسی طرح فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ہماری ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا خاندان آڑے آ جاتا ہے کہ لو جی اگر ہم یہ رسم نہیں کریں گے تو معاشرے والے کیا کہیں گے کہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اپنے بزرگ کو انہوں نے کوئی عزت ہی نہیں دی۔ نعوذ باللہ، اللہ کی شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں ہم اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی میں آج کل ایک نئی رسم خرافات کا آخری درجہ ہے جس کو ہم نے لازم و ملزوم سمجھ لیا ہے۔ یقین مانے پہلے تو یہ ان لوگوں کے گھروں تک محدود تھا جن کا تعلق دین کے ساتھ بہت کم تھا، اب تو دیندار پڑھے لکھے گھروں میں بھی یہ رسم، یہ مصیبت اس قدر گھر کر چکی ہے۔ برتھ ڈے کا معاملہ جو ہے، یہ کیا ہے برتھ ڈے؟ ہمارے بچوں کو اتنا اپنے فیملی کا پتہ نہیں ہوتا، اتنا اپنی دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی کریوسٹی، جتنی اٹریکشن، جتنی فکر ان کو اپنی برتھ ڈے کی ہوتی ہے۔ یہ برتھ ڈے کا معاملہ ہم نے اس قدر مذہبی خرافات میں سے اپنے اندر شامل کر لیا ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کو اس قدر ایک بڑا ایونٹ بنا لیا ہے۔ اتنی تیاریاں لوگ شادی کے لیے نہیں کرتے جتنی اب برتھ ڈے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ دین سے دوری، دین سے لا تعلقی، دین بیزاری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرافات ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، دین کو سمجھیں گے، دین کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں گے، گھروں میں برکت ہوگی، ہماری دین اور دنیا ایک ساتھ چلے گی۔ اس دنیا کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلائیں گے تو یہ دین ہے۔ ہم ان خوشیوں کی خاطر اس قدر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ لو جی دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں، اگر کبھی خوشی کا موقع آ جاتا ہے تو ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم محشر اور قبر کے معاملات کو سمجھ لو تو تم روز زیادہ ہنسو کم، اور ہم خوشیاں ڈھونڈنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری عاقبت کیا ہے۔ دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر کریں، دنیا اور دین کو الگ نہیں کریں۔ دنیا دراصل دین ہے، دنیا کو کیسے گزارنا ہے یہ دین ہے۔ یہی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ اپنی زندگی کے سارے پہلوؤں کو، سارے معاملات کو دین کے مطابق، اسلام کے مطابق گزاریں گے تو ہم مکمل دین پہ ہیں، تب یہ اسلام مکمل ذاتہ حیات ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو تو دین کے مطابق لے آئیں اور جہاں پہ ہمارا نقصان ہو یا جہاں پہ ہماری خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں ان کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں تو یہ دین نہیں ہے۔ ایسا دین، ایسا اسلام اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔